اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے. دیگر جو آج ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں وہ ہے 8ویں جماعت کا سائنس، اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نوائز پولوشن. نوائز پولوشن کیا ہوتا ہے؟ پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارا ماحول ہے، اس میں ایسے کچھ ساؤنڈس ہیں جن کو ہم آواز بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارا ماحول کو بگاڑتی ہے، جو ہمارے انوائرمنٹ کو مشکلات میں ڈالتی ہے، جو لیونگ آرگنزم جو ہے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت جس وقت یہ ساؤنڈس پیدا ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہو، اگر ہم گھر کی طرف جائیں تو جب ہمارے گھر میں ریڈیو ہو یا ٹیلی ویژن ہو، جب بھی اس کا ویلیوم بڑھ جاتا ہے تو اس سے بہت سارے جو اس میں فیملی ممبرس ہوتے ہیں ان کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم باہر جائیں گے، جب ہمارا ٹرانسپورٹ چلتا ہے تو وہ ہارن بجاتے ہیں، اس ہارن سے جس کا ویلیوم زیادہ ہوتا ہے اس سے بھی نوائز پولوشن ہو سکتا ہے. اگر آپ دیکھیے کہ جو لاؤڈ سپیکرز استعمال کیے جا رہے ہیں، جب ہم ان کی طرف جاتے ہیں تو اس سے بھی نوائز پولوشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب ملک میں کسی قسم کی کوئی ایسی گھٹنائیں آتی ہے، ایسی کوئی پریشانی آتی ہے جس سے بارود کا استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی نوائز پولوشن ہوتا ہے. اور ایئر پولوشن اس سے ہوتا ہے جب دھواں اٹھتا ہے، جب فیکٹریاں چلتی ہے، جب ایسے کچھ چلتے ہیں جس سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، جو ہمارا ایئر ہے، یہ تباہ ہوتا ہے. جب کوئی آندھی آتی ہے، جب طوفان آتا ہے، جب کوئی پارٹیکلز ہوا میں اڑتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز جن کو ہم کہتے ہیں، اس سے بھی ہمارا ایئر پولوشن ہوتا ہے. اور نوائز پولوشن ہم انہی چیزوں کو کہتے ہیں. لاؤڈ سپیکر تیز ہو، یا کسی چیز کا ویلیوم تیز ہو، یا ایسی کوئی آواز جو اچانک پروڈیوس ہوتی ہے، جو اچانک بجتی ہے، چاہے گھنٹی ہو، سکول کی گھنٹی جب زیادہ تیز بجتی ہے تو اس سے مشکلات ہوتا ہے. جب گاڑیاں چلتی ہے، ٹرانسپورٹ چلتا ہے، وہ ہارن بجاتے ہیں، یا جب ہمارے گھروں میں ریڈیو چلتا ہے جس کا ویلیوم بڑھ جاتا ہے، اس سے بھی بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ آوازیں ہمیں بڑی مشکل سے سہنی پڑتی ہے. جو ہم نوائز پولوشن کی ڈیفینیشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو پیارے بچوں، پہلے میں آپ کو کتاب کی طرف جاتا ہوں. یو ہیو آلریڈی نون اباؤٹ ایئر پولوشن پریزنس ان انوانٹیڈ گیسز اینڈ پارٹیکلز ان ایئر از کالڈ ایئر پولوشن. وہ جو ایسے کچھ گیسز ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، جو انوانٹیڈ ہوتے ہیں، فیکٹری کا دھواں ہو، ڈسٹ پارٹیکلز ہو، یا آندھی آئی کسی جگہ، یا طوفان ہو، اس سے ہمارا ایئر پولوشن ہوتا ہے. اس سے ہمارا انوائرمنٹ میں خلل ہوتی ہے، اس سے ایسا انوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے جس سے ہمیں مشکلات ہوتی ہے، ہو سکے کہ اس سے ہم بیمار بھی پڑ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہوتا ہے کالڈ ایئر پولوشن. سملرلی پریزنس ان دا ایکسیو آف انوانٹیڈ ساؤنڈس ان دا انوائرمنٹ از کالڈ نوائز پولوشن. جو کچھ انوانٹیڈ ساؤنڈس ہوتی ہیں، ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو ہم سہ نہیں سکتے ہیں، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اسے ہمیں تکلیف ہوتا ہے، اس کو ہم نوائز پولوشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہم جاتے ہیں اس کی ڈیفینیشن پر. نوائز پولوشن کی ڈیفینیشن ہے، پیارے بچوں آپ ذرا لکھیے. ان پریزنس آف ایکسیو اور انوانٹیڈ ساؤنڈس ان دا انوائرمنٹ وچ ڈسکمفورٹ فار اس از کالڈ نوائز پولوشن. فار ایگزامپل لاؤڈ اسپیکر ہو، یا ایسی کوئی بے شمار ساؤنڈس ہو پروڈیوس، ہارکنگ ہو، ہارنز ہو، لاؤڈ اسپیکرز ہو، مشینز ہو، ایٹسٹرا از کالڈ نوائز پولوشن. انہی آوازوں کو ہم نوائز پولوشن کہتے ہیں. جو ہمارے گیسز اٹھتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز اٹھتے ہیں، طوفانز آتے ہیں، جس سے ہمارا ایئر پولوشن، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس میں خلل ہو جاتی ہے، یہ تباہ ہو جاتی ہے. اسی کو ہم نوائز پولوشن اینڈ ایئر پولوشن کہتے ہیں. تو چلتے چلتے، میرا نام ہے منظور احمد ملا، میں یو پی ایس مالگن سکول میں ایک ٹیچر تعینات ہوں. انشاءاللہ الرحمن صبح ہم پھر اسی ٹاپک میں آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.